حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، بلکہ علماء حضرات فرماتے ہیں حیا ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مشہور ہے کہ آدمی حیادار ہے تو پھر ہر گناہ سے، ہر خرابی سے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، اور یوں آتا ہے کہ تو بے حیا ہو جا تو جو مرضی کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرے گا۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ آدمی سر کی حفاظت کرے، اور سر نے جن باتوں کو، جن چیزوں کو گھیر رکھا ہے ان کی بھی حفاظت کرے۔ سر کے اندر آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، زبان ہے، فرمایا اس کی بھی حفاظت ہو۔ ایک بات یہ فرمائی، دوسری بات فرمائی کہ پیٹ اور پیٹ میں جن چیزوں کو گھیر رکھا ہے اس کی حفاظت کرے، اس پیٹ کے اندر کوئی حرام لقمہ نہ جائے، اس پیٹ کے اندر صرف حلال ہی جائے۔ پھر شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ موت اور موت کے بعد آنے والی باتیں ہیں، حالات ہیں، ان کو یہ انسان یاد رکھے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جو آخرت کا قصد کرتا ہے، جو آخرت کی نیت کرتا ہے، وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ آخرت سامنے ہوگی، آدمی اپنے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ سے حیا کرنا جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر ہر وقت اس کا استحضار رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی چیز اللہ سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے سامنے ہے۔ یہاں تک کہ دل کے اندر، میرے اندر دل میں کوئی خیالات آ رہے ہیں وہ بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ان سے بھی اللہ خوب باخبر ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بھائی احمد حسن صاحب، انتقال ہو گیا، مدینہ منورہ میں آخر میں رہتے تھے اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آخر میں ان کا بولنا بھی بند ہو گیا تھا، لیکن ماشاءاللہ جب بات کرتے تھے اس زمانے کے اندر انہوں نے ایک مثال دی۔ فرمایا کہ ایک کالی چونٹی ہے اور اندھیرے کے اندر، رات کا اندھیرا ہے، کالے پتھر کے پر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں، اس کالی چونٹی کے چلنے کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسے سمیع ہیں، سننے والے ہیں، اس کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو سن رہے ہیں، اور ایسے علیم و بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھیدوں کے جاننے والے ہیں۔ جس ارادے سے وہ چونٹی چلی ہے اس ارادے سے بھی اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ ایک بدبو آیا دیہاتی مسجد نبوی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنے لگا، اور یوں دعا کرنے لگا، اے وہ ذات کہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، وہم و گمان اس کو پا نہیں سکتے، تعریف کرنے والے اس کی تعریف کا احاطہ کر نہیں سکتے،
زمانے کے حوادث اس پر اثر انداز ہو نہیں سکتے، اور زمانے کے جتنے واقعات ہیں اللہ کو خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ اے وہ ذات جس کے علم میں یہ بات ہے کہ درخت میں کتنے پتے ہیں، بارش کے کتنے قطرے ہیں، دن کا اندھیرا جس پر آئے اور دن کا اجالا جس پر آئے اور رات کا اندھیرا جس پر چھائے، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا، اور ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی۔ پہاڑوں کی کیا پیمائش ہے، کتنا وزن ہے، اللہ جانتے ہیں۔ سمندروں کی کیا پیمائش ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ سمندروں کی گہرائیوں کے کیا راز ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اور پہاڑوں کی پتھریلی جگر کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے ہر چیز پر۔ اللہ تعالی کا علم ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے دیکھا ایک چڑیا آئی اور اپنی چونچ سے پانی نکال کر لے کے چلی گئی دریا میں سے۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے، تم نے یہ دیکھ لیا، چڑیا آئی دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی اٹھا کر لے گئی۔ ہاں، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں جو ہم جانتے ہیں وہ اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جو یہ چڑیا نے اس دریا میں سے اپنی چونچ پہ پانی اٹھا کر لے گئی۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جانتے ہیں، ہر چیز جان رہے ہیں۔ اس کا استحضار ہو جائے، اس کا دھیان ہو جائے۔ تصوف کا خلاصہ یہی ہے، ہر وقت خیال رہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت ہوا، سائے کی جگہ تلاش کی، بیٹھ گئے، دسترخوان بچھایا، جو کھانا تھا وہ سامنے رکھا کھانے کے لیے۔ ایک چرواہا گزر رہا تھا، اس نے سلام کیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آواز دی، آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ تو ساری جتنی جماعت تھے سب حیران ہو گئے، گرمی کا زمانہ ہے، لو چل رہی ہے اور چرواہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ میرا آج روزہ ہے، تو کیسا روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا میں ایام الخالیہ، میں اس کو وصول کر رہا ہوں، خالی وقت اس کو میں وصول کر رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کو پکائیں گے اور خود بھی کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا میں غلام ہوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اس لیے میں ایسا کام کر نہیں سکتا۔ تو بطور امتحان یوں کہا تم یوں کہہ دینا اپنے مالک سے، بھیڑی آیا، اس نے حملہ کیا، بکری اس نے کھا لی۔ فوراً اس چرواہے نے کہا فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کہاں گیا؟ فَإِنَ اللَّهَ۔ سارے جتنے تھے
اس جملے کو دہراتے رہے کہ چرواہا کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہاں گیا؟ اللہ کے علم میں تو ہے ساری چیزیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ گئے، معلومات کی اس کا غلام ہے، یہ بکریاں کس کی ہیں، کون ہے اس کا مالک. معلومات کر کے اس مالک کے پاس پہنچے اور کہا یہ بکریاں مجھے فروخت کر دو، یہ غلام بھی میرے ہاتھ فروخت کر دو. بیچ دیا، بکریاں بھی لے لی، غلام بھی لے لیا. پھر اس غلام سے کہا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے، یہ بکریاں بھی خرید لی. تو اس غلام نے کہا پہلے میں ان کا غلام تھا، اب تمہارا ہوں. فرمایا نہیں، تم آزاد ہو اور یہ بکریاں تمہیں ہدیہ ہیں. ہر وقت اس کا استحضار رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں، ہم سے ایک چیز چاہتے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بن جائے جو خالص ہو، مخلص ہو، جس میں کوئی اور چیز کا شائبہ نہ ہو. یہ جو اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے اور یہ کلمہ ایمان ہے. اور یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی کو پہلے رکھا ہے، انکار کو. لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے. اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے. اس اللہ کے غیر کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی جی لگانے کے قابل سوائے اللہ کے. اور لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. ایک اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ اللہ کے ماں سوا سے ہم بالکل فارغ ہو جائیں. اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو. یہ دل بھی اللہ نے عجیب بنایا ہے. انسان کا دل کسی ڈاکٹر سے پوچھو تو یوں کہے گا کہ انسان کے جسم کے اندر یہ گوشت کا ٹکڑا ہے اور یہ 24 گھنٹے میں دھڑک رہا ہے. 1 منٹ میں اوسطاً 70-80 دفعہ دھڑکتا ہے. جب ایک دفعہ دھڑکتا ہے تو صاف خون سارے بدن میں پھینکتا ہے، اور ایک دفعہ دھڑکتا ہے تو سارا گندا خون کھینچتا ہے. 24 گھنٹے یہ کام کر رہا ہے، پورا ہفتہ کر رہا ہے. 365 دن سال کے بلا ناغا یہ انسان سو رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے. یہ کھا رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے. اس کو اس کا شعور نہیں، یہ دل دھڑک رہا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے ہیں، فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑا ہوا ہے. اور یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے. یہ دل کا بننا کیا ہے؟ فرمائے زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، لیکن مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے. لیکن کس دل میں اللہ ہوں گے؟ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم اور غیر باہم یکجا نہ ہوں گے. ہم ہوں گے تو وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے تو ہم نہ ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا. اس دل کے اندر اللہ بھی ہو اور اللہ کے علاوہ بھی ہو. یہی وجہ ہے
تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ قوت اس پر استعمال کی کہ دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر بھی ختم ہو جائے. اللہ کا غیر کیا، اللہ کا تاثر ہی ختم ہو جائے دلوں سے. سب سے زیادہ محنت اس پر کرنی پڑی. اور جب تک اللہ کے غیر کا تاثر ختم نہیں ہوتا ایمان کے کامل درجے تک پہنچنا بہت ناممکن اور مشکل ہے. اس لیے حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے غیر کا تاثر بھی اس دل سے کھرچ کھرچ کے نکالنا ہوگا. کھرچ کھرچ کے اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. کسی نے کہا، ایک ساتھی آئے تھے، جوان تھے، نماز پڑھتا ہوں خیال نہیں آتا اللہ کا اور سارے خیالات آتے ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے ملے گا کیا نماز میں؟ اس دل کو اللہ کے غیر سے اتنا مانوس کیا ہوا ہے، اس دل کو اللہ کے غیر سے اتنا تعلق اس کا بنایا ہوا ہے کہ جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو سارے خیالات آتے ہیں، سارے دھیان آتے ہیں، ایک اللہ کا دھیان نہیں آتا، ایک اللہ کا خیال نہیں آتا. حالانکہ وہ اللہ جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی دی بھی ہیں. علماء حضرات فرماتے ہیں، ہمارے جتنے اکابرین ہیں، کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے، اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہم پر ہیں، اور پھر اس کا شکر ادا کرے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ کی نعمتیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کسی نے ان سے یوں پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فرمایا حضور کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، ساری باتیں عجیب تھی. پھر فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے ساتھ آئے میرے لحاف میں. تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے چھوڑو، میں اللہ کی عبادت کروں، اور نماز میں مشغول ہو گئے. اتنی لمبی نماز کے بعد اتنا روئے. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا روئے اللہ کے سامنے. اس پر حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں کیوں نہ روتا، جبکہ آج یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ آیتیں نازل ہوئی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے، عبدن شکورا، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. وہ اللہ کا شکر کس طرح سے کرتے تھے؟ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہم اللہ کو ہر وقت راضی رکھیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں. وہ جو کریں وہ نیکی ہی نیکی ہے، وہ عبادت ہی عبادت ہے. لیکن اپنی قوم کو، اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ دیکھو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رحمتیں بے شمار ہیں. پھر انسان بعض اوقات چاہتا بھی ہے میں اپنے مولا کو، میں اپنے محسن حقیقی کو، مربی کو کبھی ناراض نہ کروں، راضی رکھوں. چاہتا بھی انسان،
لیکن بشریت کی وجہ سے، انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. کل بنی آدم خطاؤن، ہم ساری خطاوار ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی فرماتے ہیں آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہوا ہے وہ اپنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں سارے گناہوں کو. ہاں، شرک کی معافی تو نہیں ہے. آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. ہم نے آج ہر ایک سے، ساری مخلوقات سے تعلق جوڑ رکھا ہے. جو تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہم خود محسوس کرتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب مشورے والوں سے فرمانے لگے، دیکھو تم ملکوں کے لیے لوگ آتے ہیں، تفقد کرتے ہو، یہ پوچھتے ہو 3 چلے کب لگائے، یہ پوچھتے ہو 3 چلے کے بعد کوئی چلے کا ناغہ نہیں ہوا، یہ پوچھتے ہو ہر مہینے تمہارا سہ روزہ لگ جاتا ہے، یہ پوچھتے ہو کم سے کم 2.5 گھنٹے روزانہ دیتے ہو. فرمایا یہ پوچھا کرو. اتنا وقت ہو گیا تبلیغ کے اندر، تبلیغ میں وقت لگاتے لگاتے تم نے اللہ کے ساتھ اتنا قرب اور تعلق جوڑ لیا. کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تم اللہ کے سامنے رکھو اور اللہ اس کو پورا کر دے. ہم سے کہا گیا ہے کہ اللہ سے مانگو، پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے جو مانگو گے میں دوں گا. یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، فرمایا اس کو بھی اللہ سے مانگو. گھر میں نمک کی ڈلی نہیں ہے، اس کو بھی اللہ سے مانگو. نظام الدین بنگلے والی مسجد کے اندر کسی نے کہا حضرت ایک گھڑی ہے ہماری گھڑیال اور وہ بھی خراب ہو گئی. اب وہ زمانے کے اندر اب تو جہاں دیکھو ایک نہ کئی گھڑیاں ہیں، وہاں تو ایک ہی گھڑیال تھی اور وہ بھی خراب ہو گئی. کیا کریں. تو مولانا الیاس صاحب یا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. کہ ہم مانگ تو رہے ہیں. اچھا اس کو اتار کے لاؤ. تو اتار کے لایا اور اس پر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا. کب لگا دو؟ لگا دیا. وہ گھڑیال چلنے لگی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. ایک میاں جی کو بلایا، میواتی تھے سیدھے سادے. فرمایا اگر صبح تک ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو تمہاری میں پٹائی کر دوں گا. میواتی کے ساتھ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے کان بھی پکڑواتے تھے. ایسے مکتب کے میاں جی بچوں سے کان پکڑواتے ایسے. وہ ڈر گئے. صبح کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل ٹھیک ہو گئے. حجاج بن یوسف مشہور ہے، بہت ظالم تھا لیکن انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. قرآن پاک کے اندر اعراب لگائے. یہاں پر بحر عرب کے اندر پانی کا جہاز، مسلمان تھے اس میں، کچھ عورتیں بھی تھیں. ہندوؤں نے ان کو چھیڑا. انہوں نے آواز لگائی یا حجاج، یہ آواز ان تک پہنچا دی.
محمد بن قاسم کا لشکر تیار کیا اور وہ آئے یہاں پر، جس کی بدولت یہاں پر مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، تبلیغ بھی ہے، مسلمان بھی ہیں۔ حجاج بن یوسف حرم آیا بیت اللہ میں، دیکھا ایک فقیر بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس آ گئے، کون ہو تم؟ کہ میں تو مانگنے والا ہوں۔ کیوں مانگتے ہو؟ میں نابینا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا۔ کہ میں تم کو دیکھتا ہوں تم یہیں بیٹھے رہے ہو۔ کہاں اتنے سال ہو گئے یہاں بیٹھا ہوں، لوگوں سے مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگتے ہو تم؟ کیا پیسے مانگتا ہوں؟ کیا اپنی بینائی نہیں مانگتا؟ یہ بھی مانگتا ہوں، میں یہ بھی مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ میں نابینا ہو گیا، میری بینائی مل جائے۔ حجاج بن یوسف نے اپنا تعارف کروایا، میں حجاج ہوں، نام سمجھتے ہو تم مجھے؟ ہاں ہاں، گورنر ہو جاتے۔ کہا اگر کل تک تمہاری بینائی نہیں آئی تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وہ تو اپنی بینائی کو مانگتا تھا، اب تو اپنی جان کو مانگنے لگ گیا۔ صبح کو آئے، حجاج بن یوسف کہاں ہے؟ وہ کب ہو جا رہا ہے؟ کیا ہوا؟ بینائی مل گئی؟ ہم اللہ سے ایسے مانگنے والے ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ بیچ چوراہے میں جاؤ، اس امت کو وہ دین دیا ہے جس دین کی بنیاد اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے۔ یہ ہماری بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں یہ فرما رہے ہیں، ہم سے فرما رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ مخلوق ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی زوراور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قداور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی فوجدار نظر آئے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مخلوق مخلوق ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ بنی ہوئی ہے، بنانے والے اللہ ہیں۔ اور جو بنی ہوئی ہے جب اس بات کی محتاج ہے وجود میں آنے کے لیے کہ اللہ کا کوئی حکم آئے، اسی طرح سے ساری مخلوق محتاج ہے، نفع دینے میں بھی اور نقصان دینے میں بھی۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، کیسی حکومت ہو، دنیا کی تمام سلطنتوں پر اور دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ کو تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر، تمام کائنات پر پورا قبضہ ہے، پورا قابو ہے۔ بس کوئی مشکل آئے، کوئی دقت آئے، کوئی حال آئے، ہم یہ سوچیں وہ کون ہے جو ہمارا مشکل کشا ہے، وہ کون ہے جو ہمارا حاجت روا ہے، وہ کون ہے جو ہمارا پالن ہار ہے، وہ کون ہے جو ہماری مصیبت کو راحت سے بدلتا ہے، وہ کون ہے جو ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے، وہ کون ہے جو نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتا ہے، وہ کون ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ ایک اللہ ہے۔
اس اللہ کو اپنی تمام مخلوقات سے تعلق ہے. الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوقات یہ اللہ کا کنبہ ہے. پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، پھر حضور کا امتی ہے، یہ اس کی نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بس مانگنا کیسے ہے، یہ سوچنا ہے کیسے مانگے ہم اللہ سے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے مانگا. اب کیا مانگا وہ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن کیسے مانگا؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. یونس علیہ السلام نے کیسے مانگا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں کلام پاک میں، اگر یونس علیہ السلام اس طرح سے اللہ سے نہ مانگتے تو حشر تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے. اللہ نے یونس علیہ السلام کے مانگنے پر صحیح سالم مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا کنارے پر. ابراہیم علیہ السلام منجنیق سے پھینکا آگ کے اندر، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ کی مدد کے لیے آئے. کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں، اجازت لے کر آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے لیے کافی ہے. واقعی ہمتن یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے. ابراہیم علیہ السلام آخری وقت تک اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. یہ اللہ نے سارے واقعات ہمیں سنا دیے بتانے کے لیے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی صرف اللہ کا نام لیتا ہے اور اس طرح سے لیتا ہے کہ سوائے اللہ کے اس کے دل میں کچھ اور نہیں ہوتا، پھر جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں جو مانگتا ہے. شرط یہ ہے جب اللہ کا نام لے کچھ اور چیز نہ ہو ساتھ میں، مال بھی، نقشے بھی، چیزیں بھی. مال سے تو زندگی نہیں بنتی، زندگی صرف اس کی بنتی جس کی اللہ بناتے ہیں. نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے صرف جس کی اللہ بناتے ہیں. مسنون ہے نماز کے بعد یہ مانگنا، اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اور اگر اللہ ہی روک دیں پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے. اگر اللہ ہی بگاڑ دے پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے. آدمی اس سطح تک پہنچ جائے اس طریقے پر آ جائے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، بس مجھے کسی کی اور حاجت ہی نہیں، کسی کی اور ضرورت ہی نہیں. اس سطح تک آنا، یہ دل کی جھانک صرف اللہ پر ہو. ففروا الی اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں. اگر کچھ اور بھی آ گیا تو کام سارا خراب ہو گیا. توحید تو یہی ہے. پنڈی کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا غلام اللہ صاحب، بڑے مفسر تھے. ان کو بلایا گیا رائے کے اندر امتحان لینے کے لیے. اب فجر کے بعد حاجی صاحب بھائی عبد الوہاب صاحب کا بیان ہوتا، تو
اس وقت جو امتحان لینے آتے تھے ان کو مشغول کیا جاتا تھا. وہ انہوں نے کہا بھائی جو بیان کرنا ہے اس کا بیان سنوں گا. 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے واپس پنڈی گئے. کہنے کہ میں نے تو ایک عجیب بیان سنا. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. کہا میں تو توحید بیان کرنے والا ہوں، میں تو اتنا ہی کہتا تھا نا مردوں سے نہیں ہوتا، کیوں جاتے ہو یہاں پر اس مزار پر اس مزار پر. وہ تو کہنے لگا کہ زندوں سے بھی نہیں ہوتا. مخلوق مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، اور اللہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہے. اللہ غالب ہے اور باقی سب مغلوب ہے. اللہ کے ساتھ ایسا قرب اور تعلق ہو جائے، ایمان کی سطح ایسی بڑھ جائے، ہر وقت اللہ کا خیال. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو. فرمانے لگے میں اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور واقعی ایسا ہی تھا، واقعی اس سطح تک پہنچ گئے تھے. غیب ان کے مشاہدے میں آ گیا تھا. ایک صحابی نابینا ہو گئے. فرمانے لگے اگر میری آنکھیں ہوتی، بینائی ہوتی، میں بتاتا فرشتوں کی اترنے کی جگہ. بدر میں یہ غیر مسلم تھے، مسلمان ہو گئے بعد میں. فرمانے لگے میں اور میرا ساتھی مسلمان نہیں تھے، ہم پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ تماشا دیکھیں گے. کا ایسی خوفناک ہنہنانے کی آواز آئی گھوڑے کی. میرا ساتھی بے ہوش ہو کے مر گیا، میں بھی بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا پھر میں مسلمان ہوا تو میں نے حضور کو یہ واقعہ سنا ہے. فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر آئے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بدر کے میدان سے گزر رہا تھا. اے اللہ کے رسول عجیب واقعہ میں نے دیکھا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. کوئی اور شخص ہے، بہت بھاری گرز ہے اس کے ہاتھ میں. اس کو جو زنجیروں میں جکڑا ہوا اس نے مجھے آواز دی اے عبداللہ. میں حیران ہو گیا میرا نام کیسے جانتا ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ جیسے کہتے ہیں اللہ کے بندے، اسی طرح سے اس نے مجھے کہا ہوگا، پکارا ہوگا. میں اس کی طرف متوجہ ہوا. اس نے کہا لتاش لتاش، پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے. تو جس کے ہاتھ میں گھوڑا زور سے مارا، زمین میں پھنس گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نمودار ہوا. پھر یہی واقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرمایا تم نے تو برزخ کو دیکھ لیا، تم نے ابو جہل کو دیکھا، تم نے فرشتے کو دیکھا، اور تا قیامت اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. غیب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ اتنی دیر حضور کو کھڑا رکھا ہے، حضور کو بٹھا دیتے، تکلیف دے رہے ہیں. اور لمبی بات کر کے چلا گیا. میں نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے آپ کو اتنی دیر کھڑا رکھا، اتنی لمبی بات کی آپ سے. پوچھا تم نے اس کو دیکھا؟ ہاں میں نے اس کو دیکھا، اچھی طرح سے دیکھا، اچھی طرح سے دیکھا. کہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ پڑوسیوں کے حقوق مجھے بتا رہے تھے. ایمان اس سطح پر تھا ان کا. اور صرف یہی بات نہیں، عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے آج کی صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے. کیسے کہتے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا حال یہ ہے
دن میں روزے کی حالت ہوتی ہے، رات کو اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اے اللہ کے رسول، میں ان آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں ان آنکھوں سے جہنم کو اور جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعی ایسے ہی تھا۔ اور یوں عرض کیا اے اللہ کے رسول، گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فرمایا حارثہ، تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ان کی ایمان کی یہ سطح بن گئی تھی۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میرا یہ حال بن گیا ہے، مونڈوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے ان کانوں سے سن رہا ہوں۔ اور اللہ کا مطالبہ ہم سب سے یہ ہے، ایمان لے آؤ جیسے وہ ایمان لے آئے تھے صحابہ، اس درجے کا، اس سطح کا ایمان لے آؤ۔ مولانا یوسف صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایمان کے بول بہت قیمتی ہیں، ایمان کے الفاظ بہت ضروری ہیں، ایمان کے الفاظ بہت اہم ہیں۔ الفاظ صرف الفاظ ہوتے ہیں، یہ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ فرمایا قال سے قال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے، وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلے گا۔ اگر صرف ایمان کے بول ہیں، ایمان کے الفاظ ہیں، ایمان کے الفاظ پھیلتے رہیں گے پھیلتے رہیں گے۔ ہاں ایمان کی حقیقت ایمان والوں سے، فرمایا جلتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ ایسے انگارے رکھ دیے جائیں جو بھی جلتے ہوئے نہیں ہیں، تھوڑی دیر میں وہ بھی جلتے ہوئے انگارے بن جاتے ہیں۔ وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلے گا۔ ایمان ہوگا، ایمان چھلکتا ہے، نظر آتا ہے۔ فرمایا میرا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو، اور جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو جائے۔ فرمائیے میرے بہترین امتی ہم تھے، اس لیے یہ امت کس کے لیے؟ دعوت اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ اور اللہ کی طرف وہ بلائے گا جس کا خود اپنا تعلق اللہ کی ذات سے ہوگا۔ اندر تو خالی ہے، پھر کیا کریں گے؟ فرمایا اس نیت سے کہ اللہ مجھے ایمان کی حقیقت عطا فرما دے، آدمی ایمان کی بات کرتا رہے، ایمان کی دعوت دیتا رہے، اس نیت سے اپنے دل کو نشانہ بنا کر کہ یہ دل میرا ایمان کے نور سے منور ہو جائے، اس دل میں اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، صرف اللہ ہو، کچھ اور نہ ہو۔ ہمارے کراچی میں ایک امیر صاحب تھے، بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اور بہت عرصہ ان کے ساتھ اہلیہ کے ساتھ رہے، 14 بچے تھے ان سے۔ حاجی صاحب بھائی عبد الوہاب صاحب نے تعزیتی خط لکھا رائے سے ان کے پاس، فرمایا دیکھو اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ تو انسان کے پاس ایک قلم ہوتا ہے نا، وہ گم ہو جائے تو اس کا بھی افسوس ہوتا ہے، میرے ساتھ تھا کہاں چلا گیا، تو بیوی کا انتقال ہو گیا۔ پھر حاجی صاحب نے خط میں لکھا دیکھو یہ خانہ خالی ہو گیا ہے، یہ خانہ ابھی خالی ہے، اس کو کسی اور چیز سے پر نہ کرنا سوائے اللہ کے قرب اور محبت سے۔
سوائے اللہ کے قرب اور محبت سے اس خانے کو اب کسی کی اور چیز سے پر نہ کرنا. دنیا کی ہر چیز چھوٹنے والی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. انسان اتنی محنت کرتا ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، اوروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، تو کیا ہے؟ اس کو اسٹور روم کے اندر بند کر دو، کھانستا رہتا ہے ساری رات. اور وہی کہتا ہے اللہ ساری زندگی تو ان کے لیے میں نے کری، بچوں کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی. اے اللہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اس وقت اللہ کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. ساتھ اللہ تعالی ایسے ہیں، کوئی گناہ بھی کرتا ہے، بہت گناہ کیا اس نے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اتنے گناہ اس نے کیے کہ زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دیا گناہوں سے. اور کون کر سکتا ہے ایسے؟ لیکن حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے تو اتنے گناہ لے کر آ، زمین اور آسمان کی خلا کو گناہوں سے بھر دے. لیکن میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تو ایک دفعہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہماری طرف پریشانیاں بھیجتے ہیں، تکلیفیں بھیجتے ہیں، وہ ہماری محبت میں. میرا بندہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، میری طرف مائل ہو جائے، میری طرف آ جائے. یہ تو آتے اسی لیے ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں آتے، مایوس کرنے کے لیے نہیں آتے، نا امیدی کے لیے نہیں آتے. یہ تو اس لیے آتے ہیں میرا بندہ رجوع کر لے، میری طرف متوجہ ہو جائے، میری طرف آ جائے. اور یہ اللہ کی طرف جو آتا ہے، ایک بالش بڑھتا ہے اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے. جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ بھی اسی کے ہو جاتے ہیں. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں. وہ بڑا قدردان ہے. کوئی صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا، تنہائی میں لیتا ہے، چپ کے لیتا ہے. اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں. کوئی مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں. بڑا قدردان ہے. کوئی اللہ کا بن کر تو آئے. یہ راستہ کھلا ہوا ہے، دروازہ بند نہیں ہے، کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت نہیں. صرف متوجہ ہو جائے، مائل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.